السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا لهو البلاء المبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وترکنا علیہ فی الآخرین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، سلام علی ابراہیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے قبولیت کی فکر۔ قبولیت کی فکر سے متعلق پچھلے مضامین میں آپ نے کافی باتیں سماعت فرمائی کہ اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، جن کو ان کے اعمال کی قبولیت کی فکر کتنی ہوتی ہے، یہ اصل ہے آپ کے علم میں لانے کے لیے۔ یہ پھر ایک بار آپ کے روبرو یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ بندہ جو بھی اعمال کرتا ہے اس کے اندر مکمل اخلاص اور للہیت رکھتا ہے، اور تب کہیں جا کر وہ ان اعمال کی قبولیت کی فکر بھی کرتا ہے۔ جس کو قبولیت کی فکر نہ ہو، اس کے اعمال کے قبول ہونے کی کوئی امید نہیں۔ تو بھائیو، موضوع آگے چل رہا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے فیض کو آنے والے لوگوں میں جاری فرما دیا کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل قرآن مجید سے دی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ یہ قربانی کا عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ بھائیوں، امتحان دینے والے طلباء تو کہتے ہیں کہ پیپر بڑا مشکل تھا۔ مزہ تو یہ ہے کہ امتحان لینے والا کہے کہ میں نے پیپر بڑا مشکل بنایا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا۔ نہ صرف یہی کام کیا بلکہ آگے فرمایا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امتحان لینے کے بعد خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو۔ ہم اپنی زبان میں اس کا مفہوم یوں بیان کریں گے کہ اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، تو نے کیسی اچھی قربانی دی۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس بندے کے فیض کو یا اس ادارے کے فیض کو آنے والے لوگوں کے اندر جاری و ساری فرما دیتے ہیں۔ یہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رفیقہ حیات
حضرت حاجرہ صابرہ کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگیں اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بیٹے کے لیے پانی کی خاطر صفا اور مروہ پر دوڑیں۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے اس عمل کو آنے والے لوگوں میں جاری کر دیا۔ جب تک حاجی سعی کا یہ عمل نہ کرے اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ جا رہے تھے۔ راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چیونٹی نے یعنی چیونٹیوں کی بادشاہ نے جو ہے دوسری چیونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو۔ اللہ تعالیٰ کو چیونٹی کی خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ نہ صرف اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان کیا بلکہ ایک سورت کا نام النمل رکھا اور رکھ کر چیونٹی کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت بخشی۔ اس کے ذکر کو قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد تک دوام مل گیا، کیونکہ جنت میں بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہما جو ہے بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ دونوں بیٹوں کو صحت حاصل ہو گئی تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ پہلے دن روزہ رکھا تو افطاری کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا تیار کیا۔ افطاری سے پہلے ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے اس مسکین کو اپنے اوپر ترجیح دی اور کھانا اٹھا کر اسے دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ رات بھی ایسے ہی گزر گئی۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھ لیا۔ شام ہوئی تو گزشتہ دن کی طرح کھانا پکا کر سامنے رکھا ہی تھا کہ ایک یتیم آ گیا۔ انہوں نے سارا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اور تیسرے دن بھی روزہ رکھا اور افطاری کے وقت ایک قیدی دروازے پر آ گیا۔ انہوں نے تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری مقصود نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 3 دن کے لیے بھوک برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا۔ اس طرح قیامت کے بعد تک بھی ان کے تذکرے کو دوام مل گیا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم شریف میں حاضری کا بہت شوق تھا۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ان کا جسم تو یہاں ہوتا مگر دل وہاں ہوتا۔
ان ان دنوں میں وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، معلوم نہیں کہ اس شاخ کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ حجاج کرام کو اس شاخ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ وہ قربانی کے لیے گائے یا بکری خود گھر میں پالتے تھے، وہ خود اسے پانی پلاتے اور چارہ ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شوق کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ جب وہ مدینہ منورہ گئے تو 18 سال تک مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کر حدیث پاک پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہاں ان کے پاس عرب اور عجم کے مشائخ سبق لینے کے لیے آتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا دوام ملا، جسے رہتی دنیا یاد کرے گی۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاطبیہ رسالہ لکھا تو اس کو ہاتھ میں لے کر 12,000 طواف کیے، یعنی 80 پر 4,000 مرتبہ بیت اللہ شریف کا چکر لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسالے کو ایسا دوام بخشا کہ اب کوئی شخص بھی شاطبیہ رسالہ پڑھے بغیر قاری نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں کہ قبولیت کا تعلق اس محبت کے ساتھ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ رب العزت سے ہوتی ہے۔ وہاں تھوڑی سی بھی میل نہیں چلتی، البتہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ناکارہ عملوں کو بھی قبول فرما لے تو یہ اس مالک کی شان ہے۔ خواجہ غلام حسن سواق رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ وہ بڑے صاحب تصرف بزرگ تھے۔ وہ جس کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ ہندوؤں نے انگریز کی عدالت میں مقدمہ درج کروا دیا کہ یہ ہمیں زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ انگریز جج نے ان کو عدالت میں طلب کر لیا۔ جج نے پوچھا، جناب آپ ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو ان کو مسلمان نہیں کیا، یہ تو خود مسلمان ہوئے ہیں۔ جج نے اصرار کیا کہ نہیں، تم نے مسلمان کیا ہے۔ آخر حضرت نے ہندو تھانے دار کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، کیا اس کو میں نے بھی مسلمان کیا ہے؟ وہ تھانے دار فوراً کلمہ پڑھنے لگا۔ اب دوسرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی کلمہ پڑھنے لگا۔ اس طرح وہاں کھڑے ہوئے 5 ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب انگریز جج کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں میری طرف اشارہ نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے مقدمہ خارج کر دیا۔ وہ صاحب تصرف بزرگ تو ضرور تھے، مگر ان کو وہ قبولیت نہ مل سکی جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ ان کی وجہ سے 7 لاکھ افراد مسلمان ہوئے اور 90 لاکھ افراد ان کے مرید بنے۔ آج انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انگریز ہندوستان آیا، جب وہ واپس گیا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تو نے ہندوستان میں کیا عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی قبر میں لیٹے ہوئے بھی لوگوں پر حکومت کر رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نیک عورت نہیں گزری۔ بہت سے عارفہ، عابدہ اور عفیفہ عورتیں گزری ہیں، مگر رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت قبولیت ملی۔ انہیں اللہ رب العزت سے بہت محبت تھی۔ وفات کے بعد کسی کو خواب میں ملی، پوچھا، اماں جی آگے کیا بنا؟ اماں جی کہنے لگیں، میرے پاس منکر نکیر آئے اور کہنے لگے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ رب العزت سے جا کر کہو، اے اللہ، تیری 18,000 قسم کی مخلوق ہے اور تو مجھ بڑھیا کو نہیں بولا۔
مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، اور میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، بھلا میں تجھے کیسے بھول جاؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس امت میں 16 فقہیں رائج ہوئی اور ان کی خوب تخلید ہوتی رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پیروکار کم ہوتے گئے۔ بالآخر 4 فقہیں رہ گئیں اور وہی مشہور ہوئی۔ گویا رحمت کی بارش ہوئی اور پانی کئی نالیوں میں سے بہنے لگا، بعد میں سمٹتے سمٹتے 4 نہروں کی شکل میں بہنے لگا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر فقہ پر عمل کرنا ہی ہے تو پھر 4 کیوں ہیں، اس کے جواب کے لیے ایک مثال پر غور کریں کہ ایک آدمی کے 10 بچے ہوں اور ایک ایک کر کے مرتے رہیں اور باقی 4 بچ جائیں، پھر بعد میں وہ آدمی خود بھی مر جائے تو جائیداد 4 ہی میں تقسیم کیوں ہوگی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے تو 10 تھے اور جائیداد صرف 4 میں کیوں تقسیم ہوگی؟ تو یہی جواب آئے گا کہ جناب اللہ کی مرضی۔ اسی طرح فقہیں 4 ہی کیوں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ جناب اللہ کی مرضی۔ اللہ نے ان 4 فقہوں میں سے فقہ حنفی کو زیادہ قبولیت عطا فرمائی۔ یہ ایسی فقہ ہے جس کو مسلمان ممالک کے اندر قانون کی حیثیت سے لاگو ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا دور تھا تو ملک کا قانون فقہ حنفی کے مطابق اسلامی شریعت تھا، اور جب برصغیر پاک و ہند میں مغل بادشاہوں کا دور آیا، اس وقت برصغیر میں بھی حکومت کی طرف سے فقہ حنفیہ نافذ تھی۔ یہ اعزاز صرف فقہ حنفی کو حاصل ہے۔ الحمدللہ آج آپ دیکھیے کہ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ترکی، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، تاتارستان، رشیا، یوکرین، عراق، شام اور ترکی میں فقہ حنفیہ پر عمل کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ غور کیجئے کہ یہ آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ بنتا ہے۔ یہ ہوتی ہے قبولیت۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے قبولیت کی فکر سے متعلق۔ اس مضمون کو یہیں پر روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بقیہ مضمون آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔